یہ میرے سامنے تقریباً 13 سے 14 سال کا لڑکا کھڑا ہے. آج اس نے الحمدللہ حفظ قرآن مکمل کیا تھا. اس کی قرآن خوانی اٹینڈ کرنے کے لیے میں ایک محفل پر تو چلا جاتا ہوں, لیکن وہاں پر جانے کے بعد مجھے پتہ لگتا ہے کہ یہاں پر تو کافی بڑے علماء بھی آئے ہوئے ہیں. لیکن یہاں پر جیسے ہی میں اپنے والد صاحب کے ساتھ قرآن خوانی پہ جانے لگتا ہوں تو راستے میں ایک جوتیوں والی دکان پر ہمارے ساتھ فنی سین کیسے ہو گیا یہ تو آپ کو ولاگ دیکھ کے پتہ لگ جائے گا. لیکن ابھی تقریباً رات کے 11 بجے کا ٹائم ہوتا ہے. ہمارے گھر میں پچھلے 2-3 گھنٹے سے لائٹ ہی نہیں ہوتی. میرے والد صاحب مجھے کہتے ہیں کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ, ہم نے ایک محفل پر جانا ہے. اور یہاں پر جیسے ہی میں آ کے اپنی جوتی ڈھونڈتا ہوں تو یہاں پر اگر اپنی سرائکی زبان استعمال کروں تو بھائی جوتی دا ایک پولا بیا ہوندے تے دوجا پولا بیا ہوندے. میرے ابو مجھے کہتے ہیں کہ بھائی مجھے تو اپنی جوتی دے, تو میرے سے میری جوتی لے لے. لیکن یہاں پر جیسے ہی میرے والد صاحب کو پتہ لگتا ہے کہ اس کی جوتی کا ایک پاؤں ہو رہا ہے اور دوسرا پاؤں ہو رہا ہے تو میرے والد صاحب فوراً منع کرتے ہیں اور واپسی اپنی جوتی پہن لیتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی جوتی کا کوئی مذاق نہیں ہے, تو ابھی یہ جوتی پہن لیں, ہم راستے میں سے نئی جوتی لے لیں گے. اور یہاں میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ جلدی سے تو منہ ہاتھ دھو کے آ. یہاں پر بھائی میں گندا سا منہ لے کے جاتا ہوں اور ٹوپی پہن کے اچھا منہ بنا کے آ جاتا ہوں. اب ایک تو گھر میں لائٹ بھی نہیں ہوتی اور دوسرا باہر آندھی بھی کافی زور سے آ رہی ہوتی ہے. میرے والد صاحب مجھے فراری کی چابی دیتے ہیں اور کہتے ہیں جلدی سے اس کو باہر نکالو. میں جلدی سے فراری باہر نکالتا ہوں اور یہاں پر میرے والد صاحب منہ پہ رومال لپیٹ رہے ہیں. یہاں پر پھر میرے والد صاحب جلدی سے فراری پر بیٹھتے ہیں اور 3.5 کلومیٹر کا سفر کر کے ہم آ جاتے ہیں کسی باٹا والی شاپ پر. میرے والد صاحب یہاں پر بھائی جلدی جلدی میں اندر داخل تو ہو جاتے ہیں. اب ہمیں کیا پتا تھا یہاں باٹا کی دکانوں پر ربڑی جوتیوں کا بھی بھائی اتنا زیادہ ریٹ ہوتا ہے. یہاں پر میرے والد صاحب کو یہ والی جوتی پسند آتی ہے, لیکن جیسے اس کو پہنتے ہیں تو سامنے بھائی صاحب کھڑے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جو جوتی آپ نے پہنی ہوئی ہے یہ 2,500 روپے کی. میرے والد صاحب کہتے ہیں چپ کر دے, جوتی لا دے, ہاں سب باہر جلو. میں جلدی سے بھائی باہر نکلتا ہوں اور یہاں پر بیٹھ کے ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کوئی سیل والی دکان. اور پھر تقریباً 5.5 منٹ ڈھونڈنے کے بعد ہمیں یہ دکان ملتی ہے. ہوتی یہ بھی باٹا والی دکان ہے, لیکن جیسے ہی اندر جاتے ہیں تو بھائی ان کے ریٹ کچھ سستے ہوتے ہیں. یہاں پر میرے والد صاحب کو یہ والی جوتی پسند آتی ہے. خیر اب جس دکان سے ہم ہو کے آ رہے تھے وہاں پر ایسی جوتیاں تقریباً 2,200-2,300 کی مل رہی تھی. یہاں پر یہ جوتی ہمیں کتنے کی ملی ہوگی مجھے کامنٹ میں لازمی بتانا. خیر یہاں پر میں اپنے پیروں میں نئی جوتی چڑھا لیتا ہوں جو میں نے پرانی جوتی پہنی ہوئی ہوتی ہے. جلدی سے اس کو شاپر میں ڈالتا ہوں اور یہاں پر میرے والد صاحب کاؤنٹر پہ جا کے اس کا بل کر رہے ہوتے ہیں. خیر اب اس جوتی والے معاملے سے فارغ ہو کے ہم آ جاتے ہیں سیدھا قرآن اکیڈمی میں. یہاں پر میرے والد صاحب کے دوست کھڑے ہوتے ہیں. میرے والد صاحب جلدی سے بائک پارک کر کے ان کو جا کے سلام کر لیتے ہیں. یہ چیک کرو. خیر اب جس بچے نے اتنی چھوٹی عمر میں حفظ قرآن مکمل کیا اس کے لیے کامنٹ میں ایک دفعہ ماشاءاللہ ضرور لکھ دینا. اور یہاں پر اندر انٹر ہونے کے بعد سامنے ایک قاری صاحب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں, وہ تلاوت آپ بھی سن لو. خیر بعد میں یہ عالم صاحب بھی تلاوت کرتے ہیں. اگر ان کا کوئی نام جانتا ہے تو مجھے کامنٹ میں لازمی بتائے. اور تھوڑی دیر کے بعد میں اپنے شادی شدہ بھائی کو بھی بلاتا ہوں, وہ بھی بھائی یہاں پر آ جاتا ہے. میں اسے کہتا ہوں کہ جلدی آ, چاول کھلنے والے ہیں. یہاں پر میرا شادی شدہ بھائی محفل کے اندر تو آ جاتا ہے, لیکن کونے کھتورے میں بیٹھ کر بھائی پتہ نہیں موبائل میں چھپ چھپ کے کیا دیکھ رہا ہوتا, مجھے نہیں پتا. بس آپ کامنٹ کر کے اس سے ہی پوچھو یہ کیا دیکھ رہا ہے. خیر یہ وہ 14 سال کا چھوٹا سا بچہ ہے جس نے ابھی قرآن مکمل کیا. اس کے لیے کامنٹ میں ایک دفعہ ماشاءاللہ ضرور لکھ کے جانا. اور اس کے بعد یہاں پر بھائی دعا ہوتی ہے. دعا کے بعد اس چھوٹے سے بچے کو بھائی ہم دستار بندی کرواتے ہیں, اس کو پھول پہناتے ہیں. اب آپ میں سے کس نے قرآن حفظ کیا ہوا ہے اور کتنے عرصے میں کیا ہوا ہے مجھے کامنٹ میں لازمی بتانا. اور اس کے بعد بھائی یہاں پر کھانا بھی چلنا ہوتا ہے. یہاں پر مجھے ایک فین ملتا ہے, میں اس سے ملتا ہوں اور اس کے بعد اپنی پلیٹ میں چاول ڈال لیتا ہوں. اب میں تو انہی چاولوں پہ خوش ہوا تھا, لیکن اندر سے میرے والد صاحب مجھے آواز لگاتے ہیں اور کہتے ہیں تو مہمان خصوصی میں ہے, ادھر میں تجھے قورمہ بھی کھلاؤں. میں جلدی سے یہاں بیٹھ کے پھر قورمہ بھی کھا لیتا ہوں.